السلام علیکم۔ آج ہم 4 جولائی 2025 کے اس خطبہ جمعہ کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں جو حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے مسجد مبارک ٹیلفورڈ UK سے ارشاد فرمایا۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ خطبہ بنیادی طور پر فتح مکہ کے واقعات پر مرکوز تھا اور حضور انور نے بہت سے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں اس حصے سے جہاں حضور انور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں داخلے کا ذکر فرمایا۔ بڑا ہی ایمان افروز منظر کشی کی گئی تھی۔ جی ہاں، حضور انور نے بتایا کہ آپ ذی طوا کے مقام پر پہنچے، اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے اور آپ سورۃ الفتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اور جو سب سے نمایاں بات تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکسار تھا۔ حضور انور نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ سر مبارک جھک کر اونٹنی کے کجاوے کے اگلے حصے کو چھو رہا تھا۔ بالکل۔ اور زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ، یعنی اے اللہ اصل زندگی تو بس آخرت کی ہی زندگی ہے۔ فتح کے وقت یہ احساس یہ غیر معمولی ہے۔ واقعی حضور انور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ بھی دیا کہ یہ خاص عاجزی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جی، اور یہ دنیاوی فاتحین کے طرز عمل سے بالکل الٹ ہے۔ تکبر نہیں بلکہ اللہ کے حضور جھکنا۔ اچھا، پھر قیامگاہ کے انتخاب کا ذکر آیا۔ آپ نے پہلے پوچھا کہ عقیل بن ابی طالب نے کوئی گھر چھوڑا ہے یا نہیں، پھر فرمایا کہ نہیں، ہمارا قیام تو خیف بنی کنانہ میں ہوگا۔ ہاں، اور خیف بنی کنانہ یہ وہی جگہ تھی جہاں کبھی قریش نے مسلمانوں کے مکمل بائیکاٹ اور مخالفت پر قسمیں کھائی تھیں۔ جی، حضور انور نے حضرت مسلمہ موعود رضی اللہ عنہا کے حوالے سے اس کی حکمت بھی بیان کی کہ جہاں دشمن آپ کو مغلوب دیکھنا چاہتا تھا وہیں آپ فاتحانہ چاند سے اترے۔ کیا نفسیاتی پہلو ہے اس میں؟ بالکل، یہ صرف ایک جگہ کا انتخاب نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، ایک علامتی فتح تھی۔ اور اسی دوران وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا واقعہ بھی بیان ہوا جنہوں نے اپنے 2 سسرالی رشتہ داروں کو پناہ دے دی تھی۔ جی، اور جب ان کے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو سزا دینا چاہتے تھے تو وہ آپ کے پاس آئیں، تو آپ نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی، یعنی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ یہ آپ کا رحم اور وعدے کا پاس تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر ذکر آیا خانہ کعبہ کی تطہیر کا۔ جی، حضور انور نے بتایا کہ آپ اپنی اونٹنی پر ہی سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لائے، طواف کیا، حجر اسود کو اپنی چھڑی مبارک سے چھوا اور تکبیر بلند کی، اور وہاں کعبہ کے گرد جیسا کہ روایات میں آتا ہے کوئی 360 بت نصب تھے۔ ہاں، 360 بت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے ہر بت کو ٹھوکر مارتے جاتے یا اشارہ کرتے جاتے اور وہ گرتا جاتا تھا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ اور کعبے کے اندر جو تصاویر تھیں ان کو مٹانے کا حکم دیا، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ تصاویر جن میں انہیں فال کے تیروں کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ جی، آپ نے فرمایا کہ اللہ ان مشرکوں کو ہلاک کرے۔ ان جلیل القدر انبیاء نے کبھی بھی فال نہیں نکالی تھی، یہ ان پر بہتان تھا۔ حضور انور نے یہاں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ بھی دیا کہ یہ آیت جاء الحق ہجرت سے بھی پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ فتح مکہ کی ایک واضح پیشگوئی تھی۔ بالکل، اور اس کا اس شان سے پورا ہونا یہ خود قرآن کی سچائی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ یہ صرف پتھروں کا ٹوٹنا نہیں تھا، یہ شرک کی نظریاتی شکست تھی۔ اچھا، پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب آپ نے کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا۔ جی، حضور انور نے بتایا کہ آپ نے پہلے توحید اور اللہ کی کبرائی بیان کی، پھر فرمایا کہ آج جاہلیت کے تمام امتیازات، تمام تفاخر میرے قدموں کے نیچے ہیں۔
اور فرمایا کہ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ پھر آپ نے وہ مشہور آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ کیا کمال کا مساوات کا پیغام ہے۔ بالکل، اور پھر وہ سوال جو تاریخ میں گونجتا ہے، آپ نے اہل مکہ سے پوچھا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، جی، تو اس پر آپ کا وہ تاریخی جواب آیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جی، یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ تاریخ بدل دینے والے تھے۔ وہ دشمن جنہوں نے 13 سال مکہ میں اور پھر مدینہ میں بھی چین نہیں لینے دیا، ان سب کو ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ حضور انور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس بھی پیش کیا جی، کہ یہ وہ خلق عظیم تھا جسے دیکھ کر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، جی، تلوار سے نہیں، اخلاق سے دل فتح ہوئے۔ بالکل، یہ رحمت للعالمین ہونے کا عملی نمونہ تھا۔ پھر حضور انور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور بہت گہرا روحانی نقطہ بیان فرمایا۔ جی، وہ تمثیل جس میں آپ نے انسانی دل کو بیت اللہ سے تشبیہ دی ہے۔ ہاں، اور دل میں جو غیر اللہ کے خیالات ہیں، تکبر ہے، بری خواہشات ہیں، ان کو آپ نے بت قرار دیا۔ اور فرمایا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے بت توڑے، اسی طرح ہر مومن کو اپنے دل کے ان بتوں کو توڑنے کے لیے جہاد کرنا ہے، یعنی تزکیہ نفس کرنا ہے۔ اور کامیابی اسی کو ملے گی جو اپنے نفس کو پاک کرے گا۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا۔ یہ فتح مکہ کے واقعے کو ہماری روزمرہ کی روحانی زندگی سے جوڑ دیتا ہے۔ اصل جنگ تو اندر کی ہے۔ بالکل۔ تو خطبے کے آخر میں ان تمام اہم اسباق کے بعد حضور انور نے 2 مرحومین کا ذکر خیر بھی فرمایا۔ جی، سیدہ لبنہ احمد صاحبہ، اہلیہ ڈاکٹر نصرت اللہ خان صاحب جرمنی، اور مکرمہ ناز مون بی بی زبیر صاحبہ، اہلیہ عبد الرحمن صاحب فجی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ حضور انور نے ان کی نماز جنازہ غائب پڑھانے کا بھی اعلان فرمایا۔ جی، تو خلاصہ یہ کہ آج کے اس جائزے میں ہم نے حضور انور کے خطبہ جمعہ کی روشنی میں فتح مکہ کے چند مرکزی پہلو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بے مثال انکسار، خانہ کعبہ کی بتوں سے تطہیر، توحید کا قیام، اور وہ عام معافی کا عظیم و شان اعلان، اور پھر اس سب کی گہری روحانی معنویت، خاص طور پہ دل کو بتوں سے پاک کرنے کا سبق۔ جی، ایک آخری نقطہ جو شاید سوچنے کے لیے اہم ہے، وہ یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، خاص طور پہ کامیابی کے عروج پر، یہ انکساری اور دشمنوں کے لیے یہ عفو و درگزر۔ آج کل جب ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے یا اختیار ملتا ہے، یا اس کے برعکس جب ہم شدید مخالفت کا سامنا کرتے ہیں، تو اس نبوی اسوہ سے ہم کیا عملی سبق سیکھ سکتے ہیں؟ اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں اسے کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے؟